نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی۔ آج ایک ویڈیو ہے اسی حساب سے کہ جس میں سورۃ الزمر یعنی سورت نمبر 39 آیت نمبر 3 سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کا غلط ترجمہ اور اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور یہ کوئی نئے چودھری اس مارکیٹ میں آئے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کا دیکھا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی اللہ نے قرآن کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 35 میں اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کو کہا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کس ولی، پیر یا مزار پر جاؤں۔ بھائی اگر اللہ نے قرآن میں وسیلہ تلاش کرنے کو کہا ہے تو اللہ ہی اس وسیلہ کے بارے میں سمجھائیں گے، مگر آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں وہ وسیلہ کیا کرے گا؟ پہلی بات جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان ولی اور پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ولی اور پیر ہمارا وسیلہ بن کر ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ بھائی جو لوگ ولی اور پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے نزدیک کر دیں گے، اللہ ان کو سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 3 میں جھوٹ گھڑنے والے اور کافر کہہ رہے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ کیا نہیں اللہ کے لیے ہے خاص فیصلہ، خاص خالص، اور جو لوگ پکڑتے ہیں اس کے دوسرے میں سے اولیاء نہیں ہم عمل کرتے ان کے حکم پر مگر ہمارے قریب ہونے کے لیے طرف اللہ کے قربت میں۔ بے شک اللہ حکم کرتا ہے ان کے درمیان بیچ جو وہ ہیں بیچ اس کے اختلاف کرتے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو وہ ہے جھوٹ گھڑنے والا، انکار کرنے والا۔ ان آیات کے مطابق تو کوئی بھی انسان ہمیں اللہ کے نزدیک نہیں کر سکتا۔ جی آپ نے ملاحظہ کیا، نہ تو آپ کو ترجمہ سمجھ آیا ہوگا نہ کوئی اور چیز، لیکن اس میں جس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ سٹارٹ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کو انہوں نے لیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا اور جو میں کروں گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اب سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، اس میں پہلے وہ جو بندہ ہے وہ سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورت کا نام اور ذکر کرتا ہے کہ میری طرف آنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس پیر کے پاس جاؤں، کس مزار پر جاؤں، کس ولی کے پاس جاؤں کہ مجھے اللہ تک پہنچا دے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا کریکٹر ہے، کیونکہ ایک اینیمیشن ہے، وہ کریکٹر داخل ہوتا ہے اس میں اور کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں وسیلہ تلاش کرنے کا کہا ہے تو اللہ ہی اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو پھر وہ آتا ہے، لیکن پہلے یہ بات بتائیں کہ وسیلہ آپ کو کیا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے سنی ہے کہ ہم اس پیر اور ولی کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ بھائی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ولی اور پیر ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، انہیں جھوٹ گھڑنے والا اور کافر کہہ رہے ہیں اللہ کریم۔ یعنی آیت نمبر 3 سورت نمبر 39 سورۃ الزمر اور آیت نمبر 3 اس کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ کیا ہے اس نے اور اس کی تشریح بیان کی ہے، جو مجھے پورے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ اب میں جو آیت نمبر 35 کا ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ میں، جس سے سوال کیا گیا، وہ میں آپ کو آیت پڑھ کر پہلے سناتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. یعنی وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور پھر کیا کرو گے؟ اور اس کے راستے میں جہاد کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وسیلہ کا مطلب ہے، وسیلہ کہتے ہیں کسی رغبت کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ کسی کے نزدیک ہونا. پھر وسیلے میں محبت کا معنی بھی ہے، یعنی محبت کے ساتھ کسی ذات کے قریب ہونا. ٹھیک ہے جی. اور پھر وسیلے کے اندر ہر اس چیز کا تذکرہ ہے. وسیلے میں ہر وہ شے آتی ہے، وسیلے میں ہر وہ شے داخل ہے جو آپ کو کسی شے کے قریب پہنچا دے. مثلا آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ بس میں جائیں، ٹرین میں جائیں، جہاز میں جائیں، ٹانگے میں جائیں، گھوڑے پر جائیں، پیدل جائیں، آپ جس چیز کو اختیار کریں گے وہ وسیلہ ہوگا آپ کا لاہور تک پہنچانے کا. اب ہر شخص اپنے وسیلے کے مطابق اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مطلب ہے وسیلے کا. اس میں آپ کے اعمال صالح شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. آپ کی اچھی نیت سے، ایون کہ آپ جو سڑک سے پتھر ہٹا دیتے ہیں، کیلے کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے قریب کرتا ہے آپ کو. آپ کی نیت پر انحصار ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ مخلوق کو تکلیف نہ ہو. یہ اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 ٹائم کا رزق دیتا ہے، چاہے وہ گناہ گار بھی ہوں. اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا اللہ بھی خیال کرتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ ہے. تو بالکل یہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوگی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سورۃ الزمر کی طرف، جو انہوں نے بیان کیا ہے. اب اس کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. اس کے بعد میں دوبارہ سورہ مائدہ کی 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دونوں میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس وسیلے کی تائید کس طریقے سے فرما رہے ہیں. آئیے پہلے سورہ زمر میں آپ کی خدمت میں اس کی میں تفسیر اور ترجمہ پیش کر دوں. اس نے جو ترجمہ کیا ہے نا، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا بالکل، لیکن اب میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور جس جگہ پر اس نے ڈنڈی ماری ہے میں وہ جگہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كذب كفار. ترجمہ اس کا پیش خدمت ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اولیاء مانتے ہیں، ان کو اولیاء کہتے ہیں اور ان کا سہارا پکڑتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ان کا سہارا پکڑتے ہیں. ما نعبدہم، جو اس میں نفی آئی ہے اور اس کے بعد الا استثناء آیا ہے، یہ حصر کا معنی دیتا ہے. مطلب ہے معنی کو ایک جگہ پر مقید کر دینا. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ ہمیں اللہ کے اور زیادہ قریب پہنچا دیں، قریب کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ فرما دے گا. فیما ہم فیہ یختلفون، یعنی جس امر میں کہ یہ اختلاف کرتے ہیں. اور ان اللہ لا یہدی من ہوا کذب کفار، اور بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور کفر کرنے والے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے جی، ذکر کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے، اس نے ایک جگہ پر ترجمہ کیا ہے، ہم عمل کرتے ان کے حکم پر مگر ہماری قریب ہونے کے لیے طرف اللہ کی قربت ہو. یہ ترجمہ کیا اس نے. اور نابودو کا ترجمہ کیا ہم ان کے حکم پر عمل نہیں کرتے، یہ غلط ہے. نابودو کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، اتنا آپ بھی جانتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس نے نابودو کا مطلب یہ کیسے کیا کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے. یہاں پر یہ غلطی کر گیا ہے. غلطی نہیں، یہاں پر اس نے بلنڈر کیا اور جان بوجھ کر قرآن کی آیت میں تحریف کی ہے.
پہلے تو یہ جو شرک سے بچنے کا دوسروں کو اور جو اولیاء کو گالیاں دینے کا کہہ رہے ہیں، یہ خود کافر ہو گیا اس جگہ پر، اس نے نعبدو کا مطلب غلط کیا ہے۔ اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب، اب یہ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کن کے درمیان میں یہ ہوگا؟ جس طرح ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور خدا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور خدا کہا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انہوں نے بتوں کی پوجا کی، بتوں کی پرستش کی۔ یہ کفار قریش تھے، کفار مکہ تھے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، حالانکہ بتوں میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو قریب کریں، اور کسی جگہ پر بتوں کی عبادت کا ذکر نہیں آیا اس حساب سے کہ وہ وسیلہ بن سکیں، بلکہ وسیلہ صرف وہ بن سکتے ہیں جو میں اب آپ نے ترجمہ تو دیکھ لیا اور میں نے آپ کو تشریح بھی اس کی کر دی ہے، یعنی یہ ملائکہ کو بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اس طریقے سے جنوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر ان جنوں کا بھی میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ کیا کرتے تھے؟ ان سب کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمیں کیا کریں گے؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم تو ان لوگوں کی عبادت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ ہیں، اور جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو قیامت کے روز دوزخ میں تمہارے ساتھ ڈالے گا، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ جو تمہارے خدا ہیں جھوٹے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی تھی، عزیر علیہ السلام کی جاتی تھی، اور فرشتوں کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور ان پیغمبروں کو بھی دوزخ میں ڈالے گا کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے۔ نہیں، اس لیے کہ وہ ان کو اپنی عبادت کا کہتے نہیں تھے، انہوں نے کبھی کسی کو حکم نہیں دیا کہ میری عبادت کرو، مجھے خدا کہو، مجھے اللہ کا بیٹا کہو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا، نہ کسی ولی نے اور نہ ہی کسی فرشتے نے۔ ان کو تو پتھروں نے بھی نہیں کہا، لیکن پتھروں کو انہوں نے تراش خراش کے جب کیا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے ان بے جانوں کو اٹھایا اور جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا ان کو دوزخ کے اندر پھینک دیا۔ اب آئیں جی، سب سے پہلے بخاری شریف کی کتاب الاستسقاء سے حدیث پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حدیث کا نمبر ہے 1010، بخاری شریف کتاب الاستسقاء، حدیث کا نمبر 1010۔ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْقِنَا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہم آپ کی طرف وسیلہ کیا کرتے تھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے، ان کے ذریعے سے، تو آپ ہم پر بارش برسا دیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اور ہم اب آپ کی طرف وسیلہ پکڑ رہے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں، بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک کے ذریعے سے، فَاسْقِنَا، تو ہم پر بارش برسا دیجیے۔ یہاں پر توسل کا کیا معنی ہے؟ وسیلہ کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ جس کے ذریعے آپ کسی کے قریب ہوں، جس کے ذریعے آپ کسی سے اپنی مراد کی، جو آپ کی مراد ہے اس کو پیش کر سکیں اور اس مراد کو پورا کروا سکیں۔ تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ بارش کی پیش کسے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یا اللہ، نبی علیہ السلام کو پیش کرتے تھے وسیلے کے طور پر، آپ بارش فرماتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو ہم پر بارش برسا دیجیے۔ یہ وسیلہ ہے، ٹھیک؟ اب اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ 2 اور آیتوں میں اس نے کیا کہا ہے کہ جن کو یہ ولی پکڑتے ہیں، جن کو یہ دوست بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کافر اور جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اب سنیں کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم، بے شک بات یہ ہے اور دوسری بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انما کا کہ یہ حصر ہے، یہاں پر اور کوئی معنی کر ہی نہیں سکتے، اس سے ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ بات یہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں ہوگی اس میں، کہ ولیکم، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوستوں۔ ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے۔ والذین آمنوا، کون لوگ جو ایمان لائے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ،
جو نماز پڑھتی ہیں وہ زکوٰۃ دیتی ہیں، وہم راکعون، اور وہ سجدہ رکوع کرتی ہیں۔ اب یہاں پر کون لوگ مراد ہیں جی؟ کہ وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور کون ہیں یہ دوست؟ رسول بھی ہیں، اور کون ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے وہ ولی بھی ہیں جو ایمان لائیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی ہم مسلمانوں کا ولی کون ہے؟ ہم کس کی وسیلہ لیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کو تم ولی مانو، کس کو اپنا وسیلہ مانو؟ وہ کون ہے جی؟ اللہ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے جو مومنین ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 55 میں، یہ 55 آیت نمبر، یہ آیت نمبر 56 ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے دوست بنا لیا اللہ کو اور اس کے پیغمبروں کو، رسولوں کو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو، یعنی بے شک بات یہی ہے کہ اللہ کا جو گروہ ہے وہی غالب ہونے والا ہے۔ یعنی جب تم ان کو دوست بنا لو گے تو پھر تم غالب ہو جاؤ گے۔ اب کیا ان کو آج تک کسی نے کہا ہے کہ یہ خدا ہیں؟ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں کہا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اولیاء اکرام کو اللہ یا معبود نہیں کہا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 اور 56 سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں اور کن کے ذریعے سے ہم نے اللہ کے قریب جانا ہے، وہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اب سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 57، اب اس کے ذریعے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محظورا۔ فرماتی ہیں، اللہ کریم فرماتی ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو، یعنی یہ جو کفار ہیں، کفار یہ پکارتی ہیں کن کو پکارنے سے مراد یہاں پر عبادت ہے۔ یہ مشرکین جو عبادت کرتے ہیں کن کی؟ ان جنوں کی، ان کو اللہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو اپنے رب کی طرف خود وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ ایہم اقرب، یعنی وہ ایسے بندوں کی تلاش میں ہے، ایسے دیندار لوگوں کی تلاش میں ہے، دیندار جنات کی تلاش میں ہے، پیغمبروں کی تلاش میں ہے، اولیاء کی تلاش میں ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو کہتے ہیں ایہم اقرب، تو ان میں سے کون زیادہ قریب ہے؟ یعنی آگے اس کا لکھا ہے کہ وقیل معناہ یطلبون ایہم اقرب الی اللہ فیتوسلون بہ، یعنی وہ دیکھتے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، کون اللہ کا زیادہ محبوب ہے، کہ اس کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ سے قرب کی جو ہے تو دعا کروائیں اور اللہ کے قریب ہوں۔ ورجون رحمتہ، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو عذاب ہے اس سے ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس پر اللہ کا عذاب حق ہو جائے، نافذ ہو جائے، اس سے کون بچے گا؟ کافر نہیں بچ سکتے۔ اب یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وسیلے کی تلاش ہے جو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے۔ ہم دیکھیں کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ سے زیادہ قربت رکھتے ہیں اور ہم اس کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، ایک حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور حدیث شریف جو ہے نا جی یہ ہے صحیح مسلم شریف، حدیث کا نمبر ہے 7008، یہ مکتبہ رحمانیہ کی پرنٹڈ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 ہے، 7008 حدیث کا نمبر ہے، اور باب ہے قاتل کی توبہ اگر کہ اس نے زیادہ قتل بھی کیوں نہ کیے ہوں۔ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تم سے پہلے ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ شخص چل پڑا ڈھونڈنے کے لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کوئی ہو،
زمین پر کہ میں اس سے پوچھوں. اس کے پاس گیا اور جا کے ایک راہب کے پاس جا کر کہنے لگا میں نے ایک شخص ہے کہ اس نے اپنا نام نہیں لیا, اس نے کہا انہو, کہ ایک شخص ہے کہ اس نے 99 قتل کیے, کہ اس کی بخشش ہے. تو اس راہب نے کہا نہیں, اس نے اس کو بھی مار دیا اور 100 قتل پورے ہو گئے. اور پھر تلاش میں نکل گیا کسی ایسے عالم کی جو سب سے زیادہ عالم ہو قرۂ ارض پر, اور اس سے پوچھے. جب وہ چلتے چلتے ان کے پاس پہنچے تو پوچھا کہ ایک شخص ہے اس نے 100 قتل کیے, کہ اس کی توبہ ہے. تو جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے, بالکل تیری توبہ ہے. تو اس طرح کر کہ فلاں بستی چلا جا, ادھر اللہ کے کچھ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اناس یعبدون, یہ لکھا ہوا ہے جی اس میں کہ ادھر چلا جا. انطلق الی الارض کذا و کذا, اس قسم کے زمین ہے وہاں چلا جا. فإن بها اناس یعبدون اللہ, کہ وہاں پر اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فاعبد اللہ تعالی معهم, ان کے ساتھ بیٹھ کر تو بھی اللہ کی عبادت کر. ولا ترجع الی ارضک, اور اس زمین کی طرف واپس نہ جس میں تو رہتا تھا. فإنها ارض سوء فانطلقا, کیونکہ یہ ارض گناہ کی زمین ہے. بس وہ چل پڑا, اور جب آدھا اس نے راستہ طے کیا تو اس کے اوپر موت آ گئی. جب موت آ گئی تو ملائکے رحمت اور ملائکے عذاب دونوں آپس میں اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی کہ جی یہ تو دوستی ہے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں, یہ تو اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر کر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا ان لوگوں کے پاس. وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اولیاء اکرام ہیں, جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس بستی میں, جس کا پتہ اس کو ایک اللہ کے ولی نے دیا تھا, ایک بہت بڑے عالم نے دیا تھا. اس میں ان میں لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کے روپ میں بھیج دیا کہ ان کا فیصلہ کراؤ. تو وہ آئے, وہ فرشتے, انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جس طرح کا چکر ہے کہ یہ سارا قصہ چل رہا ہے اور یہ بندہ مر گیا, اس نے 99 قتل کیے ہیں, ہم اس کو 100 قتل کیے ہیں, 2 زخمی لے جا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے تو جنتی ہے کیونکہ توبہ کرنے جا رہا تھا اور اس نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا. تو اس فرشتے نے کہا کہ اس طرح کرو, زمین کو ناپو, اگر یہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت, اگر کہ یہ اس زمین کے قریب ہے جہاں سے آیا ہے تو اس کو تم لے جاؤ. جب انہوں نے ناپا, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو نیک لوگوں کی طرف تھی کہ تم ان کے قریب ہو جا, اور جو اس کی طرف تھی جہاں سے یہ چل کر آئے تھے, جہاں سے عالم نے ان کو کہا تھا جاؤ, تو اس کو زمین کو کہا کہ تو ذرا دور ہو جا اس جگہ سے, یعنی اس آدمی کے, اس عالم کے قریب نہ رہ, اس جگہ کے قریب نہ رہ جہاں سے یہ آدمی توبہ کرنے چلا تھا. تو وہاں سے دور ہو گئی اور ادھر سے قریب ہو گئی ان لوگوں کے جو بستی میں تھے. اور جب ناپا تو ان بستی کے لوگوں کے قریب نکلا. اللہ تعالیٰ کے جنت کے فرشتے اس کو اٹھا کے جنت میں لے گئے. اب بہت غور سے میری بات آپ نے سن لی, اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو. کیا وہ عالم نہیں کہہ سکتا تھا گھر جاؤ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو اور اللہ کے حضور میں معافی مانگو, اللہ آپ کو بخش دے گا؟ اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے ان کو ایک خاص جگہ پر بھیجا, یہاں پر اللہ کے اولیاء بیٹھے تھے, اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. مطلب ہے کہ جو تصوف ہے وہ آج سے نہیں, آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اور یہ خانقاہیں اس وقت بھی تھیں جو آج ہمارے اولیاء اکرام کی ہیں, اور اولیاء اکرام کا وسیلہ اور توسل اس وقت بھی لیا جاتا تھا. یہ شخص ابھی توبہ کرنے نہیں پہنچا, اس نے توبہ کی بھی نہیں, اس نے صرف نیت کی, ارادہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور وہ فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان اولیاء کی وجہ سے بخش دیا جن کے وہ قریب تھے, ان تک پہنچے بھی نہیں تھے. ان کی قربت نے اتنا فائدہ دیا ہے, ان کی قربت نے, ان سے محبت نے, ان نیک لوگوں کے پاس جانے نے اتنا فائدہ دیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ نیک لوگوں کو تلاش کریں. نیک لوگوں کو تلاش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے, اور ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے, آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. نہ انجینئر محمد علی مرزا, نہ یہ لونڈے لپاڑے, نہ ساحل ادیم, یہ سب جو ہیں تو منافق ہیں, یہ سب دھوکے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا نگہبان ہو. آپ نے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ کس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی. نہ تو وہ ان تک پہنچے نیک لوگوں تک, بلکہ ان کے صرف قریب تھے. اس قربت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. ایک حدیث کل اسی سلسلے میں اور سناؤں گا, 2 حدیثیں پیش کروں گا. ایک حدیث آپ کو آپ کی زندگی کے تمام نقصانات سے بچانے کو اس کے اندر ایک وظیفہ ہے, وہ میں آپ کو دوں گا. اور دوسری حدیث یہ سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی برکت سے ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے اولیاء کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا.
جنہوں نے نہیں کیا ہو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو دین کی اچھی اور سچی باتیں پہنچتی رہیں جس میں کسی ملاوٹ کا اندیشہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔